پھر آج اہل الجنت عمر کے کل اہل جنت کی روشنی کا سبب حضرت عمر ہوں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، کل سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے اور انشاءاللہ العزیز کل تک جاری رہے گا۔ بہت سارے حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور بیانات سنے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں شمائل نبوی پر حضرت حجابی صاحب مد ظلہم بہت ہی جامع علمی گفتگو فرما رہے تھے۔ میرے بھائیوں، سٹیج کی طرف سے جلسہ کے منتظمین کی طرف سے مجھ مسکین کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ آج کی مجلس میں حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کے درمیان کیسے تعلقات تھے، اس عنوان پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کروں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ موضوع میرے ذمہ لگایا گیا۔ آج سے 1000 سال پہلے کے ایک بزرگ ہیں، علماء جانتے ہیں، شیخ اسماعیل حسن بن علی ان کا نام تھا۔ 5ویں صدی کے یہ بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ۔ اس کتاب کے لکھے جانے کے، تالیف ہونے کے 100 سال بعد علامہ جار اللہ محمود زمخشری صاحب کشاف رحمہ اللہ نے اس کتاب کا اختصار کیا۔ میرے بھائیوں، اختصار کا معنی صرف اتنا ہے کہ صاحب کتاب شیخ اسماعیل نے اپنی کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ یا واقعات اس زمانے کے نقل کیے تھے، اس میں سندیں تھیں۔ علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ نے ان سندوں کو اڑا دیا۔ اختصار صرف اتنا۔ میرے بھائیوں، جیسے ابن عساکر کی، جسے تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں، وہ کتاب سندوں کے ساتھ چھپی ہے تو اس کی 80 جلدیں ہیں۔ سندیں حذف کر دی گئیں، صرف راوی اور آگے روایت کا متن، تو اس کی جلدیں 40 بنی ہیں۔ مثلاً بخاری شریف ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے سے لے کر پیغمبر اسلام کی ذات اقدس تک
ہر حدیث کی پوری سند بیان کرنے کے بعد پھر حدیث شریف کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مشکات شریف میں روایتیں حذف کر دی گئیں، صرف آخری راوی کا نام ہوتا ہے، جیسے ان علی قال سمیت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے روایت بیان کر دی۔ تو علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ ان کی نسبت اعتزال کی طرف بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کتاب میں ان کا سوائے صندوق کے حذف کرنے کے باقی کوئی اور اختصار نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ یہ کتاب فضائل پر ہے اور سند کے اعتبار سے کمزور روایت بھی ہو تو فضائل میں چل جاتی ہے، بعض روایتیں ایسے بھی آ گئیں۔ ابن عساکر کے حوالہ سے اس کے اندر ایک روایت حضرت سیدنا سعید ابن مسیب سے ہے اور اس میں مشاجرات صحابہ کرام کا بیان ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں مشاجرات صحابہ کو بیان نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کو شدید منع کرتے ہیں۔ وہ روایت بھی درج نہ ہوتی تو بہت اچھا تھا، لیکن مجموعی طور پر یہ کتاب دارالعلوم آج سے 1 صدی پہلے دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تبلیغ کے جو صدر تھے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، چھاپا۔ پاکستان کے اندر بھی 2-3 مختلف اداروں نے چھاپا، ہم نے بھی چھاپا۔ اس پر ناسوی حضرات بہت ہی زیر پائے آتش ہوئے، لیکن آج کی مجلس میں اسی کتاب سے صرف ایک روایت آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس کتاب کا مجموعی طور پر موضوع یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے فضائل پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں حضرت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کی زبانی منقول تھیں، اس کتاب میں ان کو جمع کیا گیا۔ یا یہ کہ حضرات اصحاب ثلاثہ کے فضائل پر حضور علیہ السلام کی احادیث جو سیدنا علی المرتضیٰ کی زبانی نقل کی گئیں، اہل بیت کے متعلق پیغمبر اسلام کی احادیث مبارکہ خلفائے راشدین کی زبانی یا خلفائے راشدین کے فضائل پر پیغمبر اسلام کی احادیث سیدنا علی المرتضیٰ کی زبانی، یہ اس کتاب کے اندر جمع کیا گیا، اور میرے خیال میں اپنے موضوع کا مصنف نے خوب حق ادا کیا۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے آج کی مجلس میں کہ حضرت انہوں نے خلفائے راشدین اور اہل بیت کے دیگر واقعات بھی جمع کیے، تقریباً 150 کے قریب واقعات اس کتاب کے اندر جمع ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اہل علم جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئیں،
تمام جنگوں میں سب سے زیادہ غنیمت کا مال حنین کی جنگ کے اندر ملا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں بھی مدائن میں جو جنگ لڑی گئی وہاں سے بھی بہت سارا غنیمت کا مال ملا۔ جو حضرات مدائن کی جنگ کے اندر شریک تھے، سپہ سالار نے مجاہدین میں ان کا حصہ تقسیم کرنے کے بعد مرکزی بیت المال کے لیے مدینہ طیبہ سامان جو بھجوایا غنیمت کا، وہ بھی اتنا زیادہ تھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں جب اسے رکھا گیا، جگہ جگہ علیحدہ علیحدہ ہر ایٹم سٹاک کی گئی، ڈھیریاں لگائی گئیں، تو مسجد نبوی بھی بھری بھری نظر آتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، غنیمت کا مال دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا اس بات پر کہ یہ غنیمت کا مال حضور علیہ السلام کے ہمسائے گان مدینہ کے رہنے والوں میں تقسیم ہوگا۔ کچھ دن ان کے فراوانی کے ساتھ گزر جائیں گے، اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ساتھ میں آپ نے ہدایت کی کہ پورے مدینہ طیبہ کے اندر اعلان کرو، بہت بڑی دعوت کا اہتمام کرو، مسجد شریف کے اندر لمبے لمبے دسترخوان بچھاؤ، مدینہ طیبہ کے سارے لوگ آئیں، دعوت بھی کھائیں، اور فارغ ہونے کے بعد جب گھروں کو جائیں تو غنیمت کے مال سے حصہ بھی لے کر جائیں۔ اعلان بھی کیا گیا، دسترخوان بھی بچھائے گئے، کھانا بھی تیار ہوا، لوگ بھی آئے، دعوت بھی کھائی۔ فارغ ہونے کے بعد غنیمت کے مال کی تقسیم کے لیے مسجد کے اندر وہ قیام پذیر تھے۔ حضرت فاروق اعظم کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، مسجد شریف کے صحن کے اندر منبر رکھا گیا۔ عزیز بھائیوں، میری طرف دیکھیں، حضرت فاروق اعظم بیٹھے اس طرح کر کے سارے اجتماع کو ادھر سے لے کر ادھر تک، دوسری دفعہ ادھر سے ادھر تک، من اول ہی الی آخر ہی، پورے اجتماع کو دیکھا جیسے کسی آدمی کو تلاش کر رہے ہوں۔ اب بڑا اجتماع ہے، میں 10 دفعہ بھی کسی کو تلاش کروں تو ضروری نہیں کہ وہ آدمی مجھے نظر آ جائے۔ پورا مدینہ طیبہ جمع، حضرت عمر کے دیکھنے کے باوجود وہ صاحب نظر نہ آئے تو حضرت عمر نے خود اعلان کیا، فرمایا تم میں حسین موجود ہیں۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، انہوں نے سر مبارک اٹھایا، آپ نے فرمایا کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے اشارہ کیا، صحابہ نے راستہ، سبحان اللہ تو کہو اور بلند آواز سے، صحابہ نے راستہ بنایا، حضرت حسین حضرت عمر کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیشانی کو چوما، سینے کے ساتھ لگایا، اپنا ہاتھ اٹھایا، حضرت سبحان اللہ حضرت حسین کے کندھے پر رکھا،
ان کو اپنی بغل میں لیا، مصافحہ بھی کیا، دنیا آخرت کی خیر و برکت کی دعا بھی دی، اور پھر بیت المال کے انچارج سے کہا کہ آپ انہیں 1000 درہم دے دیں۔ وہ 1000 درہم لائے، حضرت حسن کی جیب میں ڈالا، حضرت نے مصافحہ کیا، اجازت لی، گھر کو چلے۔ حضرت عمر نے دوبارہ دیکھا، پھر دیکھا، پھر خود بولے کہ تم میں حسین کہاں ہیں؟ حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے اشارہ کیا، صحابہ نے راستہ بنایا، وہ چل کر حضرت کے پاس آئے۔ سیدنا فاروق اعظم بھی ان کے احترام میں کھڑے ہوئے، ان کے بھی سر پر بوسہ دیا، سر پر ہاتھ پھیرا، پیشانی پر بوسہ دیا، سینے سے لگایا، اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا، سینے اور بغل میں لیا، دنیا آخرت کی خیر و برکت کی دعا کی، اور پھر بیت المال کے انچارج سے کہا کہ انہیں بھی 1000 درہم دے دیا جائے۔ دے دیا گیا، جیب میں ڈالا، چلے۔ میرے بھائیوں، علماء بیٹھے ہیں، مجھے خوشی ہے، میں ان کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن کا چہرہ حضور کے ساتھ ملتا تھا۔ حضرت سیدنا حسن کی پیشانی، ان کے ابرو، ان کی آنکھیں، ان کی پلکیں، ان کا ناک، ان کے رخسار، ان کا ہونٹ، ان کے خد، ان کی داڑھی، ان کی بناوٹ، ان کی سجاوٹ، ان کا چہرہ، ان کا مہرہ، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ملتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ حضرت حجابی صاحب نے بھی یہی موضوع بیان کیا، میں بھی ان کی اتباع کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، شریع علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا، اس نے یقیناً حضور کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان حضور کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، فراڈ نہیں کر سکتا، لیکن شیطان جھوٹ تو بول سکتا ہے۔ وہ خدا پر جھوٹ بولتا ہے، رسول اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، قدم قدم پہ بولتا ہے، نبیوں کے سامنے بولتا ہے۔ اب وہ شکل کسی اور کی ہو، آدمی کوئی اور کی شکل اختیار کرے اور خواب والے کو کہہ دے کہ میں تمہارا نبی ہوں، جھوٹ تو بول سکتا ہے۔ اب صحابہ نے حضور کو دیکھا ہوا تھا، تابعین نے حضور کو نہیں دیکھا تھا۔ اگر کوئی تابعی خواب دیکھتا کہ میں نے حضور کو دیکھا اور وہ کسی صحابی سے اس کی تعبیر پوچھتا تو صحابی کہتے کف، رک جاؤ، صرف ہولی، پہلے پیغمبر اسلام کے چہرے مبارک کی کیفیات، علامتیں، نشانیاں بیان کرو کہ تم نے خواب میں واقعی حضور کو دیکھا ہے یا کسی اور کو دیکھا۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی نے خواب دیکھا، ایک صحابی کے پاس آئے، عرض کی حضرت میں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا رک جاؤ، خواب بیان کرنے سے پہلے بتاؤ کہ جس شخصیت کو تم نے خواب میں دیکھا ان کی شکل مبارک کیسی تھی؟ اس نے بے ساختہ کہا کہ جنہیں میں نے خواب میں دیکھا ان کا چہرہ حسن سے ملتا تھا،
صحابی پھڑک اٹھے، فرمایا تم نے حضور کو دیکھا ہے، خواب بیان کرو۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شاہ رسالت۔ بھائی جان ذرا ٹھہر جائے، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ حضرت حسن کا چہرہ حضور سے ملتا تھا، حضرت حسین کا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سینہ، ان کے ہاتھ، ان کے بازو، ان کی انگلیوں کے پورے، ان کا پیٹ، ان کو پاؤں مبارک سے لے کر سینے مبارک تک حضرت حسین کا جسہ حضور سے ملتا تھا۔ حضور کے وصال کے بعد صحابہ اکرام جب حضور کی یاد ستاتی تھی، حسن حسین کو سامنے زور سے حسن حسین کو سامنے کھڑا کر دیتے تھے، حضور کی زیارت کی انہیں لذت حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا حسن کو بھی 1000 دیا، حسین کو 1000 دیا۔ اتنی دیر میں حضرت عمر کے، بس یہی ایک روایت بیان کرنی ہے اور بس میرے بھائیوں، اتنے میں حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی رسول، میرے بھائیوں پیغمبر اسلام کے علوم کے وارث، جلیل القدر عالم دین حضور کے صحابہ کی جماعت میں وہ آئے، انہوں نے کہا ابا حضور میرا حصہ۔ حضرت عمر نے انہیں بھی بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کی، دعا کی، مصافحہ کیا، اور بیت المال کے انچارج کو کہا کہ انہیں 500 درہم دے دو۔ انہوں نے 500 درہم دیے، انہوں نے جیب میں ڈالے، کھڑے ہو کے کہا ابا میں جوان تھا، حسن حسین چھوٹے بچے تھے، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے، اور میں حضور علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو کر کفر کے خلاف جہاد کرتا تھا۔ آپ نے ان کو 1000 دیا، مجھے 500 دیے، پہلے تو مجھے بھی ان سے بھی زیادہ دیں، زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور دیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا حسن حسین کے نانا جیسا تم نانا لاؤ، حسن حسین کی نانی جیسی تم نانی لاؤ، حسن حسین کے والد جیسا تم والد لاؤ، حسن حسین کی والدہ جیسی تم والدہ لاؤ، حسن حسین کے ماموں جیسا تم ماموں لاؤ، حسن حسین کی خالاؤں جیسی تم خالائیں لاؤ، حسن حسین کے چچا جیسا تم چچا لاؤ، حسن حسین کی سبحان اللہ، حسن حسین کی پھوپھی جیسی تم پھوپھی لاؤ، وعدہ رہا تمہیں بھی 1000 درہم دے دوں گا۔ میرے بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم نے دراصل اپنے صاحبزادہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کو یہ سمجھایا کہ میاں میں کارکردگی کی بنیاد پہ انعامات نہیں دے رہا، میں سبحان اللہ، میں نسبتوں کا خیال کر کے، میں ان کا لحاظ کر کے مال تقسیم کر رہا ہوں،
تمہیں پتا نہیں کہ حسن حسین کے نانا محمد عربی ہیں؟ حسن حسین کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سیدنا حسن حسین کے والد سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ سیدنا حسن حسین کی والدہ سبحان اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ تمہیں پتا نہیں کہ ان کے ماموں حضور کے صاحبزادے ابراہیم جو سیدہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، ان کے ماموں ابراہیم ہیں، اور ان کی خالائیں حضرت فاطمہ الزہرا کی بہنیں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم ہیں۔ تمہیں پتا نہیں کہ ان کا چچا جعفر ابن طیار ہے، جعفر ابن ابی طالب ہے۔ میرے بھائیو، یہ جعفر ایک جنگ کے اندر تلواریں چلیں، ان کے دونوں بازو کٹ گئے۔ ان کے جسے کو اٹھا کر فرشتے آسمانوں پر لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے کٹے بازوؤں کے ساتھ حضرت جعفر کو دیکھا۔ آپ تھوڑے آگے چلے، سیدنا علی المرتضیٰ سامنے ملے۔ حضور نے حضرت علی کو پکڑ کے فرمایا، علی، سبحان اللہ تو کہو، میں تمہارے بھائی جعفر طیار کو جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ اڑتا دیکھ رہا ہوں، اور تمہیں حضرت عمر نے فرمایا اپنے بیٹے کو، تمہیں پتا بھی ہے کہ ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہے، جن کے گھر سے حضور کے سفر معراج کا آغاز ہوا تھا۔ میرے بھائیو، حضرت عمر نے یہ بات کہی، وہ دیکھو مجلس سے ایک آدمی اٹھا، دوڑ لگائی، حضرت علی کے دروازے پر گیا، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ حضرت علی باہر آئے، سلام کیا۔ اس آدمی نے کہا کہ حضرت، آپ کو پتا ہے آج مسجد نبوی میں تو کمال ہو گئی، کمال۔ حضرت عمر کے صاحبزادے نے آپ کے بچوں کے متعلق یہ کہا، حضرت عمر کے صاحبزادے نے آپ کے بچوں کے متعلق یہ اشکال کیا۔ حضرت عمر نے ان کا یہ جواب دیا، لوگوں، حضرت سیدنا علی نے جب حضرت عمر کی یہ بات سنی، سیدنا عمر کی یہ بات سنتے ہی سیدنا علی المرتضیٰ نے گھر پر کھڑے دروازے پر زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو، میرا وقت کتنا ہے؟ میرے بھائیو، ہمارے مخدوم اور مخدوم زادہ دارالعلوم حقانیہ کے سربراہ اور محتمم ہمارے مخدوم حضرت دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔
آپ حضرات سارے مل کر اللہ کا نام بلند کریں، میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، مل کے میرے ساتھ زور سے کہو اللہ اکبر۔ ایسے نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر۔ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہو اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اس آدمی نے جو سیدنا علی المرتضیٰ سے جا کر کہا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے آج آپ کے صاحبزادوں کی یہ صفائی دی، دروازے سبحان اللہ، زور سے اور بلند آواز سے، حضرت عمر کا قول سن کر، طرز عمل سن کر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دروازے پر زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طبیعت سنبھلی، تھوڑی دیر کے بعد جس وقت طبیعت سنبھلی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا لقد صدق رسول اللہ سمیت بِأُذُنَیَّ ھذا قال، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سراج و اہل الجنت عمر، کل قیامت کے دن اہل جنت کی روشنی کا باعث سیدنا عمر ہوں گے۔ اب اس آدمی نے بات سنی، دوڑ لگائی، حضرت عمر کے پاس آئے، وہ مسجد شریف میں مال تقسیم کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا حضرت آپ تو ادھر بیٹھے ہیں، حضرت علی نے تو آپ کے متعلق حضور کی یہ روایت بیان کی۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر کی بات سنی تھی تو علی رو پڑے، اب علی المرتضیٰ کی بات سنی تو حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے گھر پر روئے تھے، یہ مسجد شریف کے اندر روئے، اور میرے بھائیوں اس کے بعد حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوئے، جو قریب ساتھی بیٹھے تھے اسے کہا کہ میاں تم مال تقسیم کرو، میں اپنے بھائی علی کو مل کر آتا ہوں۔ حضرت علی کے دروازے پر گئے، اس آدمی کو بھی ساتھ لیا، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی آئے، دروازہ کھولا، علیک سلیک ہوئی، لوگو اس حالت میں علیک سلیک ہوئی کہ حضرت علی نے حضرت عمر کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا، اور حضرت عمر نے حضرت علی کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں، علی حضرت عمر کو، دونوں زارو قطار رو رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر نے فرمایا حضرت علی سے کہ اس آدمی نے مجھے حضور علیہ السلام کی حدیث میرے متعلق آپ کی زبان اقدس سے بیان کی ہے، کیا آپ مجھے وہ حضور سبحان اللہ، کیا آپ مجھے وہ حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرنا پسند کریں گے؟ حضرت علی نے جواب کے اندر کہا کہ حضرت بیان کرنے میں کیا اشکال ہے، ابھی عرض کرتا ہوں، اور اس شان کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ان کو تو میں نے آدھی روایت بیان کی تھی، آپ کو پوری روایت بیان کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک دن حضور علیہ السلام سے اپنے کانوں معافی چاہتا ہوں، لقد سمیت اخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بے اذن یا ہاذا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے بھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان کانوں کے ساتھ سنا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ بات جبریل نے کہی. جبریل امین کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے میرے اللہ نے کہی کہ میرے بھائیوں ٹھہرو. آج رحمت عالم مدینہ طیبہ میں صحابہ کے سامنے واز کر رہے. ایک آدمی کھڑا ہوا صحابی، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی کوشش کی اپنے جذبات کو دبانے کی، میں نے بہت کنٹرول کیا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا نہ ہوں، لیکن میری اندر کی چاہت نے مجھے مجبور کر دیا. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری دنیا جمع ہوگی، عرب عجم ہوں گے، اس میں گورے کالے ہوں گے، ہند سندھ کے ہوں گے، اس کے اندر منوڑے اکوڑے کے ہوں گے، افریقہ امریکہ کے ہوں گے، مشرق مغرب شمال جنوب کے ہوں گے، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، چٹی شکلوں والے، کالی شکلوں والے، نیلی آنکھوں والے، موٹے ہونٹوں والے، وہ خلق خدا جن کی تعداد آدم علیہ السلام سے قیامت تک کتنی انسانیت سوائے اللہ کے کوئی ان کی تعداد نہیں جان سکتا. یا رسول اللہ، جب یہ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا اگر اس وقت آپ ہمیں نہ زور سے آپ اگر ہمیں اس وقت نہ پہچان پائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا میاں ایک بہت بڑا میدان ہو، حد نگاہ تک چاروں طرف بھرا ہوا ہو وہ گھوڑوں سے، ایک رنگ کے گھوڑے ہوں، ان گھوڑوں میں ایک گھوڑا ایسا ہو جس کا منہ بھی سفید ہے، اگلی ٹانگیں بھی سفید، پچھلی ٹانگیں بھی سفید، پنج کلیانہ. اگر ایک رنگ کے کروڑوں گھوڑوں میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اتنے بے شمار گھوڑوں میں ایک گھوڑا پنج کلیانہ ہو تم اسے پہچان لو گے؟ اس نے کہا آقا آپ نے تو ایسی نشانی بیان کر دی کہ میں نہیں، جو بھی دیکھے گا اس رنگ کے گھوڑے کو پہچان لے گا. حضور نے فرمایا میاں یہ جو سبحان اللہ تو کہو، فرمایا یہ جو میری امت ہے 5 وقت کے 5 نمازوں کے لیے وضو کرتی ہے، اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھوتی ہے، اپنے منہ کو دھوتی ہے، سر پہ مسح کرتی ہے، اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھوتی ہے، اوپر سے اوپر تک دھوتی ہے. یہ جو میری امت 5 وقت ان اعضاء کو وضو کے اندر دھوتی ہے، یہ وضو کے اعمال، یہ وضو کے دھونے کا ان کا یہ عمل، وضو کے یہ اعضاء اس نیکی کے صدقے میں کل میرا اللہ میری امت کے ان اعضاء کو ایسا روشن کر دے گا کہ جہاں جہاں سے زور سے جہاں جہاں سے میری امت گزرے گی، میں نہیں دنیا کا ہر آدمی پکار کے کہے گا وہ دیکھو حضور کا امتی جا رہا ہے. فرمایا کل اہل جنت کو جاگ رہے ہو، کل اس آدمی سے کہ کل اہل جنت کو اپنا معافی چاہتا ہوں، کل میدان محشر میں پوری انسانیت کی روشنی کا سبب حضور کی امت بنے گی اور جنت کے اہل جنت کی روشنی کا سبب حضرت عمر بنیں گے. میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، حضرت عمر نے عرض کی حضرت مہربانی کریں گے آپ مجھے یہ حدیث لکھ کر بھی دے دیں گے؟ حضرت علی نے کہا کیا اشکال ہے؟ گھر گئے
لکھنے کا سامان لائے، کھڑے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، نیچے لکیر ڈالی، سرخی لکھی کہ یہ حضرت عمر، یہ علی کی طرف سے حضرت عمر کے طلب کرنے پر میں یہ لکھ رہا ہوں۔ نیچے حدیث بیان کی، حضرت علی نے حضرت عمر کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عمر نے اسے پہلے آنکھوں پہ رکھا، چوما آنکھوں پہ رکھا، جیب میں ڈالا اور حضرت علی سے کہا، بھائی علی، میں نے یہ حدیث اس لیے لکھوائی کہ کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے کیا لائے ہو، تو کچھ اور بیان کرنے کی بجائے فرمان حضور کا زبان علی کی، فرمان مصطفیٰ کا زبان علی المرتضیٰ کی، فرمایا یہ لکھی ہوئی روایت میں رب کے حضور پیش کر دوں گا، مجھے اجازت دو میں چلتے ہوئے 1 منٹ میں ایک روایت اور بھی عرض کے دیتا ہوں۔ مشہور ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے صاحبزادے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے، چھوٹے چھوٹے مدینہ ہم عمر ہم جولی مدینہ کی گلیوں کے اندر کھیل رہے ہیں، کسی بات پہ شوخی میں آ کر حضرت علی کے صاحبزادوں میں سے کسی نے حضرت عمر کے صاحبزادے کو کہہ دیا، جا بے جا کام کر، تم تو ہمارے غلام ہو۔ اس بچے نے سنا، حضرت عمر کی طرف دوڑے، اس بچے نے حضرت علی کی طرف یہ دوڑے، حضرت علی کو جا کر کہا، ابا آج شوخی میں نے یہ بات کہہ دی۔ وہ حضرت عمر کو شکایت کرنے گئے ہیں، اتنی دیر میں یہ آدمی گیا، یہ بچہ گیا، اپنے باپ کو ان کو سے عرض کی، حضرت وہ حضرت علی کے صاحبزادے ہمیں اپنا غلام کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم اٹھے، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، حضرت علی کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی نے دروازہ کھولا، وہ بات سن چکے تھے۔ حضرت علی نے علیک سلیک کے بعد عرض کی، حضرت چھوٹے بچے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، آپ معذرت قبول کریں، یہ وہ میرے بچے نہیں، وہ آپ کے، اس طرح معذرت کرنی شروع کی۔ آگے حضرت عمر آنکھوں میں آنسو بھر لائے، حضرت علی سے کہا، بھائی علی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ کے بچے کی شکایت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ اپنے صاحبزادوں کو کہیں کہ وہ مجھے لکھ کر دے دے کہ عمر کا گھرانہ علی کا غلام گھرانہ ہے۔ میرے بھائیوں مجھے اجازت دیں، آج حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اپنے گھر سے نکلے ہیں، وہ دیکھو سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر سے نکلے ہیں، مدینہ طیبہ کے بازار میں آ رہے ہیں، دونوں نے مسجد شریف جانا ہے، راستے میں گزرے، بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ان میں حضور کے نواسے حضرت حسن بھی تھے۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا، حضرت ابو بکر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہوا۔ میرے بھائیوں جب یہاں پر آئے، بچوں کو کھیلتا دیکھا، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضرت حسن کو بلایا، چھوٹے بچے کو پچکارا، پیار کیا، بلایا، بچہ شوخی کے مارے کبھی ادھر کو دوڑے کبھی ادھر کو دوڑے، حضرت بلاتے ہیں وہ قریب نہیں آ رہا، حضرت علی نے سفارش کی، بیٹا آگے ہونا، جیسے کیسے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے قریب ہوئے، حضرت صدیق کہ اکبر بھی کھڑے ہیں، بچہ بھی کھڑا ہے، حضرت علی بھی، سبحان اللہ تو کہو، مسجد نبوی کو بھی دیکھو، نبوت، معافی چاہتا ہوں، خلافت کی ابتدا کو بھی دیکھو، خلافت کی انتہا کو بھی دیکھو، وہ ابو بکر ہیں، یہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ بھائیوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اب میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے لیے ممکن نہیں، ورنہ میں نیچے تمہیں بیٹھ کر دکھاتا کہ حضرت علی کا ہاتھ چھوڑا، حضرت ابو بکر نے زمین پر پاؤں، سبحان اللہ تو کہو،
पांव के भर बैठ गए। हजरत सैयदना हसन को बुलाया, बुलाकर अपने जानू पे बिठाया। लोगों मेरी तरफ देखो। सैयदना फारूक सिद्दीक अकबर कभी हजरत हसन के चेहरे को देखते हैं, कभी यूं करके अली उल मुर्तजा के चेहरे को देखते हैं, कभी अली के चेहरे को देखते हैं, कभी हसन के चेहरे को देखते हैं, कभी इधर से नजर हटती है उधर पड़ती है, उधर से हटती है इधर पड़ती है। बार बार देखने के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत अली की तरफ देखा और देख के फरमाया, इब्नुल अबी, माफी चाहता हूं भूल गया, फरमाया इब्नुल अली शिबहुल नबी। अबू अली, हजरत अबू बकर ने फरमाया, अली ये साहिबजादा तुम्हारा है लेकिन इसकी शक्ल हुजूर के साथ मिलती है। मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, इसी पर इक्तफा करता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर अकायद के हवाले से बड़ा खला पैदा हो गया। बाज लोग ऐसे थे जो अहल बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा की एहानत करते थे। आज एक तबका ऐसा पैदा हुआ जो सहाबा कराम की मोहब्बत के नाम पर अहले बैत की एहानत का इर्तिकाब करता है। जो अहल बैत की मोहब्बत के नाम पर मेरे भाइयों सहाबा की एहानत करे उसे राफजी कहते हैं। जो सहाबा की मोहब्बत के नाम पर अहले बैत की एहानत करें इन्हीं नासवी कहते हैं। अहले सुन्नत के ईमान की दो आंखें हैं, एक सहाबा एक अहले बैत। इन आंखों में तो हम तमीज करते हैं, ये दाई है ये बाई है, वहां तो दाई और बाई का भी तमीज नहीं। सहाबा को एजाज हासिल है कि उनका हुजूर के साथ रिश्ता था, अहल बैत को भी ये एजाज हासिल है कि उनका हुजूर के साथ दीन का भी रिश्ता था, खून का भी रिश्ता था। वो भी हमारे ईमान की आंख हैं, वो भी हमारे ईमान की आंख हैं। अल्लाह आपको मुझे अहल बैत सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए। मैंने आज इतना अर्ज करना था। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।